الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوم اسماء موصولہ: الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، وما، ومن، وأیٌ، وأیۃٌ، وألف لام بمعنی الذی در اسم فاعل و اسم مفعول، چون الضارب والمضروب وذو بمعنی الذی در لغت بنی طے، نحو جاءنی ذو ضربہ کا بداں کے ایٌ و ایۃ موربست۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن، اس کی کتنی قسمیں تھیں؟ 8۔ آپ کو یاد ہے؟ دماغ پر بوجھ ڈالے نا۔ اسم غیر متمکن کی کتنی قسمیں تھیں؟ 8۔ پہلی قسم تھی کون؟ اسماء مضمرات۔ آئی یہ یاد شریف گل شریف جایا، یاد آیا کوئی؟ یعنی جو 90 ضمیریں تھیں، 70 ضمیریں تھیں، 60 ضمیریں تھیں جو ہم نے بیان کیا، اس کا نام کیا ہے؟ اسماء مضمرات یا ضمیریں، پروناؤن۔ صحیح ہے نا؟ پروناؤن جو ہے یہ اسماء ضمیر جو ہیں، یعنی اس مضمرات، یہ کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے۔ یہ کبھی چینج نہیں ہوتے۔ ہاں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ کبھی چینج ہوئے؟ کا، کما، کم، کے، کما، کننا، آنا، نانو وغیرہ، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ کبھی چینج نہیں ہوئے۔ تو یہ جو تھی نا اسم غیر متمکن کی پہلی قسم تھی اسماء مضمرات۔ یہ سارے اسم ہیں، اسماء مضمرات، یہ مبنی ہے۔ اس کا درس گزر گیا۔ دوسری قسم تھی اسماء اشارات، جو لاسٹ ویک ہم نے بیان کیا تھا۔ اسم غیر متمکن کی دوسری قسم کون سی ہے؟ اسماء اشارات۔ ہاں جی، اس کا درس جو تھا گزر چکا ہے۔ وہ کیا تھے؟ زا، زان، زین، تا، تی، تے وغیرہ۔ ہاں جی، جو اللہ تی آتا ہے، والذی، ہاذا آتا ہے، ہاذان آتا ہے، ہاذین آتا ہے، اس کی تفصیل بھی گزر چکی۔ یہ اسماء اشارات اسم غیر متمکن کی دوسری قسم تھی۔ یہ بھی کیا ہیں؟ مبنی۔ سمجھ آئی نا؟ اب تیسری قسم جو ہے، یہ 8 قسموں میں سے تیسری قسم جو آج ہم بیان کریں گے، اسم غیر متمکن کی تیسری قسم جو مبنی ہے، وہ کیا ہے؟ اسماء موصولہ۔ کیا؟ موصولہ، اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ جو ہیں وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، والذین، واللاتی یاتین الفاحشۃ، آتا ہے نا؟ ہاں جی، اللاتی آتا ہے، اللذان آتا ہے، اللتان آتا ہے، اللتین آتا ہے، ہاں جی، یہ من آتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ما آتا ہے نا؟ ہاں جی، تو من آتا ہے، من آتا ہے، ایا آتا ہے، ایون آتا ہے، ایا آتا ہے، ایہما آتا ہے۔ ہاں جی، تو ایون اور ایتن، یہ اور الف لام آتا ہے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اسماء موصول کو تھوڑا ذہن شریف جو ہے نا، اس میں جگہ دو ان لفظوں کو۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، یہ جو سبحان الذی اسریٰ ہے، اس میں الذی ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ اسم موصول۔ اسماء جمع ہے، اگر بہت سارے ذکر کرنے ہو نا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسماء موصولہ۔ تو یہ ایک کو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسم موصول۔ اب جہاں بھی آتا ہے جیسے هو الذی خلقکم،
هو الذی آیا نا، تو یہ کیا ہے؟ اسم موصول۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہ کیا ہے؟ والذی خلقکم یہ کیا ہے؟ ہاں جی۔ اور یہ جو آتا ہے للہ ما فی السماوات، یہ ما کیا ہے؟ اسم موصول۔ جو من آتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں من آتا ہے وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ ایہم راشدہ، یا ایہم کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر، ہاں جی، وہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے، ہاں جی۔ رہتا نا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، آتا ہے نا ایہم، تو یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ سارے اسم موصول ہیں بہت سارے۔ اب اسم موصول ہوتا کیا ہے اور وہ کیوں آتا ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جہاں اسم موصول آئے گا، جہاں اسم موصول آئے گا، یعنی الذی آئے، اللتی آئے، الذین آئے، اللاتی آئے، واللاتی آئے، واللوائی آئے، واللواتی آئے، یہ جو ما آئے، من آئے، الضارب آئے، المضروب آئے، الف لام آئے، ایہم آئے، ایتو آئے، ایتو النفس المطمئنہ آئے، ایتو، یہ جتنے بھی اسماء موصولہ آئیں، مولانا بڑی باریک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں جی۔ ہو سکتا ہے جو اتنے علماء یا طلباء ہماری بات سن رہے ہیں وہ میری بات کا مذاق اڑائیں گے، یہ کون سی باریک بات ہے؟ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، طالب علموں کے لیے، علماء کے لیے نہیں کہہ رہا میں، تو آپ ان کے جو ہے نا ان کے ملفوظات کو میں اخذ کرنے والا ہوں، میرے اپنے کیا ملفوظات ہوں گے، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے آپ لوگ آئے، جہاں الذی آئے گا، اللتی آئے گا، الذی والذین آئے گا، ما من ایتن آئے گا، یہ کیا ہے؟ اسماء موصولہ۔ جہاں اسماء موصولہ آئیں گے وہاں اس کے بعد والا جو جملہ ہے نا، سینٹنس جو بعد والا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ۔ موصول جو ہے نا، میم واو صاد واو لام، موصول، صاد سے موصول، ہاں، موصول جو یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو جہاں بھی یہ اسماء موصولہ آئیں گے، اس کے بعد والا جو جملہ ہے، ساتھ والا، بعد والا، اس کو کیا بولیں گے؟ صلہ۔ اس کے کیا بولیں گے؟ صلہ۔ وہ جو جملہ بعد والا آئے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس جملے کے بغیر یہ موصول جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو بلائیں گے تو جملہ تام ہوگا، جملہ مکمل ہوگا، کمپلیٹ ہوگا۔ میری بات سمجھیں؟ جہاں آپ آئے، اب جہاں سبحان الذی آیا، الذی آیا نا، اب اگر اس کے بعد والا جو جملہ ہے، اگر وہ جملہ جب تک اس الذی کے ساتھ نہیں ملے گا، یہ سینٹنس پورا مکمل نہیں ہوگا۔ موصول اپنے صلے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آئی سمجھ؟ ایک بات اور، جو موصول کے بعد جملہ آئے گا، سینٹنس آئے گا، وہ جملہ یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا۔ ہاں، کیا ہوگا؟ جملہ جو موصول کے بعد آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ ہاں جی۔ جملہ اسمیہ، اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے جاءنی، جاءنی آیا میرے پاس، الذی وہ جو، موصول کا معنی کیا ہے؟ یہ جو الذی ہے نا، الذی، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو، کیا معنی ہے؟ ہاں، الذی کا معنی کیا ہے؟ ہاں، جیسے آیا نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو، جس نے، آیا نا، تو الذی کا معنی کیا ہے؟ موصول کا معنی کیا ہے؟ وہ جو، یہ یاد رکھیے۔ اب جیسے جاءنی الذی ابوہ قائم، آیا میرے پاس وہ شخص جو
باپ اس کا کھڑا ہے، قائمن. ہاں تو اب یہ جملہ جو ہے نا ابو و قائمن، یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. ہاں ابو ہو یہ مضاف مضافل ہے، اور قائمن ہاں جی یہ بھی جملہ، یہ اسم فاعل ہے نا، تو یہ جب اسم ہو تو وہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ اسمیہ. تو یہ جو ہے نا جو موصول کے بعد جو جملہ آ رہا ہے، موصول کے بعد جو سینٹنس آ رہے ہیں، صلہ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جملہ اسمیہ، اور کبھی جملہ فعلیہ بھی آتا ہے. یہ میں نے مثال آپ کو دی جملہ اسمیہ کی، جاءنی الذی ابوہ قائمن. فعلیہ کی مثال ہے کہ جیسے جاءنی الذی قام ابوہ، بالکل وہی بات ہے. ابوہ قائمن یہ جملہ اسمیہ ہے، ہاں، اور قام ابوہ، قام فعل ہے نا ماضی، تو یہ کون سا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہاں بھی الذی ہے، وہ بالکل وہی لفظ ہے، جاءنی الذی، جاءنی الذی، یہ پہلا حصہ تو سیم ہے نا، جاءنی الذی، آیا میرے پاس وہ جو. ابو قائمن یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ اور جو جاءنی الذی قام ابوہ یہ کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو اسم موصول ہوتا ہے اس کے بعد جو صلہ ہے وہ لازمی آتا ہے. صلہ اگر نہ آئے تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، صلہ کے بغیر موصول مکمل نہیں ہوتا. اور وہ صلہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا. سمجھے؟ جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں. جملہ انشائیہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جو مسند بھی ہو، اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو. آپ سمجھے ہو نا؟ اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند ہو سکتا ہے نا، اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. اسم کی کیا تعریف تھی؟ اسم وہ ہے جو بے نفسہا، یعنی خود بخود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ اسم ہے نا. یعنی مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، دونوں ہو سکتے ہیں نا. اور فعل جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. تو مسند جب مسند ہوا تو وہ بھی اپنی ذات میں قائم ہو گیا نا. لیکن جو انشائیہ ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. جیسے ہم مثال تھے نا وہ جو کہ قسم اٹھائی کس نے، خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، جو انشاء کی 10 قسمیں نہیں آئی تھی. ہاں جی کاش کہ میں جوان ہوتا، ہاں جی کاش کہ مجھے یہ چیز مل جاتی. ہاں جی وہ یا دعا ہوگی، تمنی ہو گئی، ترجیح ہو گئی، وہ قسمیں آئی تھی نا نامیر کے شروع میں. تو وہ کیا تھا؟ جملہ انشائیہ. تو موصول کا جو صلہ ہے، یعنی صلہ جو موصول جو بھی موصول کے الفاظ ہیں اس کے بعد آنے والا جو جملہ ہے، ہاں وہ جملہ انشائیہ، بولنا، جملہ انشائیہ نہیں ہو سکتا. کون سا جملہ ہوگا؟ یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اب صلہ ہے کیا؟ اب صلہ نئی بات ہے نا آپ کے لیے، یہ یاد رکھیے، یہ بات جو ہے نا ہر جگہ پہ نہیں آئے گی. صلہ ہے کیا؟ جو صلہ کہتے ہیں، نئی بات سنی نا آپ نے، کہ جہاں موصول ہوگا وہاں اس کے بعد کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا. صلہ ایکچولی جو سینٹنس ہے نا موصول کے بعد، وہ سینٹنس جو جملہ ہے اس کی ایک ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے. یعنی ایک ضمیر ہے، پروناؤن ہے ایک، وہ جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ موصول کی طرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. جیسے میں نے کہا نا، یہ جیسے آپ نے کہا جاءنی الذی، ہاں جی جاءنی الذی، آیا میرے پاس، الذی وہ جو، یہ الذی موصول ہے نا. اب ابوہ قائمن، اس کا باپ، یعنی وہ آیا جو اس کا باپ. یہ ہو ضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الذی کی طرف. ہاں جی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الذی کی طرف. آیا میرے پاس وہ جو باپ اس کا قائم ہے، کھڑا ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ ہو، جاءنی الذی
قام ابو ہو، آیا میرے پاس وہ جو اس کا باپ کھڑا. تو یہ ہو ضمیر جو ضمیر ہے کس کی طرح لوٹ رہی ہے؟ موصول کی طرف. سمجھ آئی نا؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. یعنی صلہ ایک ضمیر ہے جو لوٹتی ہے واپس موصول کی طرف، تب جا کے وہ سینٹنس جو ہے مکمل ہوتا ہے. سینٹنس مکمل ہوتا ہے. اب اس میں ایک اور بات آتی ہے، لیکن میں آپ کو کنفیوز نہیں کروں گا. بڑی کتابیں جب آپ پڑھیں گے کافیہ وغیرہ، جامع یا نا ہدایت الناظر، اس میں وہ آئے گی، جس کو دور کہتے ہیں کہ موصول جو ہے یہ صلے کے پر موقوف ہے. صلہ جو ہے یہ موصول پر موقوف ہے، یعنی موصول کا سمجھنا صلے پر موقوف ہے اور صلے کا سمجھنا موصول پر موقوف ہے. تو یہ ہٹ کے پھر ایک دوسرے پر موقوف ہو رہے تھے، اس کو دور کہتے ہیں. تو یہ بات میں ہدایت الناظر یا بڑی کتابوں میں آپ اس کو دیکھیں گے، ابھی میں اس کو بیان نہیں کرتا. تو اب کیا ہوا کہ موصول جو ہے اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں ایک ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کس کی طرف؟ موصول کی طرف. اب یہاں ایک اور بات ہے جو اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے، اس میں جو ہے اتنی اس کی تفصیل نہیں ہے. اس کو ہے وہ عائد. کیا ہے؟ عائد. عائد، عین الف آ حمزہ دال، تو کیا بنا؟ عائد. یہ کس سے ہے؟ یہ عود سے ہے، لوٹنا. ہاں جی. تو چھوٹی کتابوں میں طالب علموں کو کنفیوز نہ کرنے کے لیے وہ اتنی بات کرتے ہیں کہ جی جو موصول کے بعد سینٹنس ہے نا بعد میں آنے والا، اس میں ایک ضمیر ہے جو لوٹتی ہے موصول کی طرف، تب جا کر جملہ مکمل ہوتا ہے. اگر وہ نہ لوٹے تو وہ سینٹنس مکمل نہیں ہوتا. ہاں جی. تو موصول اور صلہ مل کر کمپلیٹ ہوتا ہے. سمجھ آئی نا؟ اس کو بڑی کتابوں میں آگے عائد کا نام دیا گیا ہے کہ لوٹنے والی ضمیر نہیں، لوٹنے والی عائد ہے، یعنی وہ لوٹنے والی چیز. کیا کہا؟ لوٹنے والی چیز. عائد یعنی جو ہے نا ضمیر نہیں کہا کہ وہ کیا ہے؟ لوٹنے والی ضمیر. اس کو کیا بولتے ہیں؟ عائد. اب اس کو عائد کیوں بولا؟ اس لیے کہ جو موصول کے بعد جملہ ہے اور وہ چیز جو لوٹ رہی ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی، جیسے ابو و قائمون یا قام ابو ہو. ضمیر بھی لوٹ سکتی ہے، اور ضمیر کی جگہ اسم ظاہر بھی لوٹ سکتا ہے. یعنی جو موصول کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نا اس میں ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے. یعنی ضمیر کی نہ ہو، اس کی جگہ کسی اسم ظاہر کوئی ہو، اس میں جو اسم ظاہر آ جائے. جب اسم ظاہر آ گیا تو وہ ضمیر تو نہیں ہے نا. یعنی جب میں کہوں کہ انس آیا تو یہ انس کیا ہے؟ اسم ظاہر. اور اگر میں آپ کو ہی کیم تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ صلے میں ایک ضمیر ہے جو لوٹتی ہے موصول کی طرف، تو یہ ہو گیا نا کہ صرف ضمیر ہی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ اسم ظاہر لوٹ رہا ہے تو ضمیر تو نہ ہوا. تو اس لیے صحیح کون سا ہے لفظ؟ عائد. یعنی عائد سے مراد کیا ہے؟ کہ ضمیر لوٹے یا اسم ظاہر لوٹے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عائد. اور بات چھوٹی کتابوں میں آئے کہ ضمیر لوٹتی ہے آسانی کے لیے، یعنی طالب علم کو کنفیوز نہ کرنے کے لیے کہا کہ ضمیر لوٹتی ہے، اس لیے ضمیر کہا. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ عائد بڑی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو سینٹنس ہے موصول کے بعد اس میں ضمیر کو بھی شامل ہے اور اسم ظاہر کو بھی شامل ہے. آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں. تو یہ موصول ہے. اب جتنے بھی قرآن مجید میں آیا پڑھے قرآن مجید میں، جیسے آپ تو حافظ ہے نا، هو الذی خلقکم، ہاں جی، هو الذی خلقکم آتا نا پہلے سپارے میں. هو الذی خلقکم، آگے کیا ہے؟ نہیں چلو وہی پڑھ لیں. یہ سورۃ اعراف کے آخری رکوع میں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یہ الذی ہے نا. یا اسی طرح هو الذی جعل لکم الارض ذلولا آیا.
جہاں بھی الذی آتا ہے، جہاں بھی اللاتی واللاتی یاتین الفاحشۃ آتا ہے، جہاں بھی یہ اسم موصول آتا ہے، اس کے بعد وہ جملہ جو ہے اس کو کیا بولیں گے؟ صلہ بولیں گے. اور صلہ کون؟ اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اور جو صلہ ہوگا وہ جملہ کون سا ہوگا؟ نہیں جملہ کون سا ہوگا؟ ہاں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اور جملہ انشائیہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جملہ انشائیہ جو ہے وہ اتنا مستقل نہیں ہے جیسے جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہوتا ہے. جملہ انشائیہ اس میں مسند لے نہیں ہوتا، اور جو اسمیہ اور فعلیہ ہوتا ہے وہ مسند لے ہوتے ہیں، اس لیے جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہوگا. جتنے یہاں بھی آئے گا الذی میں. آئی سمجھ آپ کو؟ ہاں. اب اسم موصول وہ اسم ہے، اسم موصول وہ اسم ہے کہ جس کا معنی سوائے جملہ خبریہ کے ملانے کے، جملہ خبریہ کے ملانے کے مکمل نہ ہو. جہاں بھی اسم موصول آئے گا جب تک اس کے ساتھ جملہ خبریہ نہ ملائے، جب تک جملہ خبریہ نہ ملائیں وہ مکمل نہیں ہوگا. ہاں جی. اب میں خبریہ کہا نا، تو اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے خبریہ کہا نا، تو خبریہ تو دونوں کو شامل ہے نا. اسمیہ خبریہ ہو، جیسے میں نے مثال دی جاءنی الذی ابوہ قائم، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اور جاءنی الذی قام ابوہ، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. تو خبریہ تو دونوں میں ہے نا. تو معنی کیا ہوا کہ اسم موصول وہ اسم ہے کہ جس کے بعد جملہ خبریہ جب تک نہ ملائیں آپ، موصول جو ہے نا اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور جملہ انشائیہ نہیں آئے گا، جملہ خبریہ آئے گا، چاہے وہ اسمیہ خبریہ ہو یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو. آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے چلوں؟ ہاں آپ کو؟ ہاں جی. وضاحت ہے نا، میں نے بالکل آرام سے سمجھائی جس کی آپ کو سمجھ آ جائے. اب آگے دیکھیے، اب جو اسماء موصولہ ہیں اس کی تعداد کتنی ہے، وہ کیا کیا ہے، کون کون سے لفظ اسماء موصولہ ہے. اب دیکھو یہ اس میں نا امیر میں آیا الذی، پہلا کون سا آیا؟ الذی. الذی جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ الذی واحد مذکر کے لیے. کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر ہی. یعنی الذی جو ہے نا یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. ہاں جی. الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہاں جی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اب سیر کرائی اپنے محبوب علیہ السلام کو. ہاں جی. تو الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اور کبھی کبھی یہ جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے. کبھی کبھی الذی جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے. کیسے؟ اب دیکھو قرآن مجید میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حافظ ہے تو اس لیے آسانی ہو جائے گی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثل دوسرے کو ہے نا سورہ بقرہ کا مثلہم، یہودیوں یہ منافقوں کی مثال رب تعالیٰ دے رہا ہے. مثلہم، مثال منافقوں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی، جیسے کسی آدمی نے استوقد نارا، اس نے آگ جلائی. مثال منافقوں کی ایسے ہے جیسے کمثل الذی، اور جیسے مثال اس آدمی کی جس نے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. ہاں جی. یہاں الذی کس کے لیے؟ واحد کے لیے، جس نے آگ جلائی. ایک آدمی نے آگ جلائی، ٹھیک ہے نا. استوقد نارا، اس نے آگ جلائی. اب دیکھیے آگے جو ہے کیا آیا، آگے نا مثال ان لوگوں کی جیسے کسی ایک آدمی نے آگ جلائی، استوقد نارا. ہاں جی. آگے آتا ہے نا اسی میں ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم. اب ہم کیا ہے؟ جمع مذکر ہے نا. ہم کیا ہے؟ تو ہم یہ ہم آ گیا نا با کی وجہ سے.
ویسے کیا اصل میں کیا ہے؟ ہم. تو یہ جمع مذکر ہے نا، ہم جمع مذکر ہے، تو اس کی ضمیر جو ہے نا، اس کی الذی استوقد نارا، اس کی ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ بنورہم کی طرف. ہاں تو اب وہ جمع مذکر ہے نا، ہاں جی، تو اس لیے یہ جو ہے نا الذی، یہ بھی جمع مذکر کے معنی میں آئے گا. مثلہم، مثال ان منافقوں کی کیسے ہے؟ الذی استوقد نارا، جس نے انہوں نے آگ جلائی، اور جب آگ جلائی، ہاں جی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان سب کا نور لے گیا. تو وہ جمع ہے، تو یہ الذی جمع آتی تو ہے واحد مذکر کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اب یہاں اس آیت میں الذی جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے، کیونکہ اس کی ضمیر ذہب اللہ بنورہم کی طرف لوٹتی ہے. سمجھ آئی نا؟ آ گیا. اب یہ الذی، الذی کیا ہے؟ اسم موصول. الذی کیا ہے؟ کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے، اور کبھی کبھی جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے. اب الذی میں کئی لغتیں ہیں. ایک تو ہے نا الذی جو ہم قرآن مجید میں آتا ہے، دوسری لغت کیا ہے؟ الذی، اللہ زی. جب اللہ زی کہیں تو یا پر کیا ہوگی؟ مشدد. یہاں پر کیا آئے گی؟ شاد آئے گی. اللہ زی میں تو شاد نہیں ہے نا، لیکن اللہ زی کہیں تو پھر کیا ہے؟ مشدد. تو یہ بھی اللہ زی واحد مذکر کے لیے ہے. کبھی کبھی یہ جو اللہ زی ہے یہ اللہ زے آتا ہے. اللہ زے، اللہ زے یعنی زال پر کثرہ ہوگی اور یا محذوف ہوگی، یا نہیں ہوگی، تو کیا بنا؟ اللہ زے. اللہ زے، زی نہیں، زے. یا حذف ہے، نہیں ہے. تو یہ بھی کس معنی میں ہے؟ واحد مذکر کے معنی میں بھی اللہ زی کی قسم ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کیا ہے کہ سکون کے ساتھ آگی اللذ. اللذ. تو اب یہ اللہ زی جو اسم موصول ہے، یہ کی کتنی لغتیں ہوگی؟ اللہ زی، اللہ زیج، اللہ زے، اللذ. تو یہ سارے کس معنی میں ہیں؟ اللہ زی کے معنی میں ہے. یعنی سب کیا ہے؟ واحد مذکر کے لیے. ہاں جی. اللہ زی، دوسرا کیا ہے؟ اللہ زی یا تشدید کے ساتھ. تیسرا کیا ہے؟ اللہ زی، یعنی جہاں یا محذوف ہے، زال کے نیچے زیر ہے، یہ بھی اسی معنی میں ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ اللذ. تو یہ زال پر سکون ہے اور یا غائب ہے، محذوف ہے، تو یہ بھی کس کے معنی میں ہے؟ اللہ زی کے معنی میں. تو اسم موصول کی پہلی قسم کون سی ہے؟ اللہ زی، جو کس کے لیے آتی ہے؟ واحد مذکر کے لیے. اور سم ٹائم جمع مذکر کے لیے آتی، جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم. یعنی آگ تو جلائی، لیکن جب روشن ہو گئی آگ تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. اب مثلہم بھی جمع ہے نا، ہم مثلہم بنورہم بھی جمع ہے، درمیان میں اللہ زی آیا ہے. تو یہ اللہ زی کس کے لیے آیا ہے؟ جمع مذکر کے لیے. یہ چیزیں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کے یاد کرنے کی ہیں. یہ نہیں کہ اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، اس لیے نہیں ہے. وہ ایک اس میں بھی ایک کسی بزرگ کا وہ پتہ نہیں، وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی. وہ قبر میں چیک کر رہا تھا مردوں کو کہ ایک کان سے وہ ڈنڈا ڈالتا دوسرے کان سے نکل جاتا. کئیوں کا جو ہے نا ایک کان سے ڈالتا تو آگے جاتا ہی نہیں، کئیوں کو جاتا تو درمیان میں رک جاتا. تو کس نے پوچھا، اس نے کہا یہ جو ہے نا جس کا آگے نکل جاتا ہے دوسرے کان سے، یہ وہ ہے جو ایک کان سے سنتا دوسرے نکال دیتا تھا. اور جس کے اندر ڈنڈا جاتا ہی نہیں ہے وہ سنتا ہی نہیں تھا، اور جس کے اندر جا کر رک جاتا تھا وہ اس کان سے سنتا تھا اور اس کان سے نکالتا نہیں تھا، وہ دماغ میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا. تو آپ کو بھی دماغ میں اس کو محفوظ کرنا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ اب یہ اللہ زی جو ہے نا پہلی قسم ہے جو واحد مذکر کے لیے ہے، اور حالت جمع میں بھی جمع مذکر کے لیے بھی کبھی کبھی آتی، جیسے میں نے قرآن مجید سے بتایا.
اب دوسرا جو ہے نا یہ آیا اس میں اسی بک میں ناومیر میں اللہ زانے. تو اللہ زانے کیا ہے؟ تثنیہ کیا، مذکر یا مؤنث؟ تثنیہ مذکر کے لیے کون سی حالت ہے؟ حالت کون کی ہے؟ رفیع ہے یا نصبی جری ہے؟ اللہ زانے، ہاں حالت رفیع ہے. یہ جو الف ہے نا اللہ زانے میں، ہاں جی یہ ہے تثنیہ مذکر کے لیے، اور حالت کون سی ہے؟ رفیع حالت ہے. یعنی جب پیچھے کوئی فعل ہو اور آگے جو ہے نا اس کو فاعل بنانا ہو، صحیح ہے نا، تو تب یہ آتا ہے، تو حالت رفیع ہے اور تثنیہ مذکر کے لیے. آیا نا، سمجھ آ گئی؟ اب آگے ہے اللہ زینے. اللہ زینے یہ کیا، یہ کس کے لیے؟ تثنیہ کے لیے یا کسی کے لیے؟ تثنیہ کے لیے نا، اللہ زینے. تو یہ حالت کون سی ہے؟ نصبی یا جری یا رفیع؟ کون سی حالت ہے؟ ہاں صرف نصب جر. یہ نصب اور جر دونوں میں آتا ہے، یعنی یہ نصبی حالت میں ہے اور جری حالت میں بھی ہے. یعنی یہ نصبی حالت میں بھی ہے، یعنی اگر نصب دینی ہو، پیچھے کوئی ایسا عامل آ جائے کہ آگے زبر دینی ہے، تو اللہ زین تثنیہ مذکر، مؤنث نہیں مذکر کے لیے، اور حالت نصبی میں بھی اللہ زین پڑھیں گے، اور اگر زیر دینی ہو تو پھر بھی کیا پڑھیں گے؟ اللہ زین تثنیہ مذکر کے لیے. سمجھ آئی مولانا؟ اچھا آگے آ گیا اللہ زینہ. اللہ زینہ یہ کس کے لیے؟ واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے یا جمع کے لیے؟ جمع کے لیے. والذین آتا نا، والذین کفروا وکذبوا بہ، والذین آتا نا قرآن مجید میں، والذین کفروا. کفروا جمع ہے یا واحد ہے یا تثنیہ ہے؟ ہاں جمع ہے نا. کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا یہ کون سا ہے؟ جمع ہے نا. تو والذین کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ جمع مذکر کے لیے. تو یہ والذین بھی اسم موصول ہے جو جمع کے لیے آتا ہے. اچھا اور کون سی جمع ہے؟ جمع کی کئی قسمیں ہیں نا، جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے، مذکر سالم ہے. کون سی جمع ہے؟ والذین. ہاں اب یہ پچھلا بھول گیا جو بتایا تھا. جمع مذکر سالم کون سی ہوتی ہے؟ ہاں بھائی میں بتاتا ہوں جمع مذکر، یہ آپ کو یاد کرنا ہے. میں آپ کا استاد صرف نہیں ہوں، میں آپ کا ساتھی بھی ہوں جو آپ کا سبق یاد کراتا ہوں. والذین اللہ زین جمع مذکر سالم ہے. سالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سالم جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو، سلامت ہو، صحیح ہو. دیکھو نا یہ ٹیبل ہے نا، یہ اگر نہ ٹوٹا ہوا ہو اسی طرح ہو تو یہ کیا ہے؟ سالم. اور اگر ٹوٹا ہوا ہو تو مکسر، کسر سے کاف سین رے. ہاں اب اللہ زی کون تھا؟ اللہ زی جو پڑھ کے آپ آئے وہ کون سا تھا صیغہ؟ کس کے لیے تھا؟ پہلا جو اسم موصول ہے اللہ زی. ہاں اللہ زی جو تھا پہلا وہ کس کے لیے تھا؟ نہیں وہ صیغہ کون سا تھا؟ تثنیہ تھا، واحد مذکر تھا یا جمع تھا؟ واحد مذکر تھا نا. واحد مذکر تھا. جب والذی واحد مذکر تھا، اب اس کا جمع بنایا تو کیا بنا؟ واللہ زینہ. واللہ جو واللہ زی واحد تھا، جب واللہ زینہ بنایا اس میں ہم نے کوئی لفظ توڑا؟ جو واللہ زی ہے وہ سارا اس میں آ گیا نا واللہ زینہ میں. ہاں تو کوئی توڑا ہم نے؟ تو یہ کیا ہے؟ واللہ زینہ جمع مذکر سالم. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اب سمجھ آئی؟ زاربو. زاربو اس کو جب زاربو نہ پڑھیں گے تو ہم نے توڑا کوئی زاربو کو؟ تو زاربو نہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. کیا ہے؟
اور اگر ہم اس کو ضرابن پڑھیں، ہاں جی، یا ضربتن پڑھیں، یا جتنے بھی آگے اسم فاعل کے صیغے آتے ہیں، تو وہ کون سی ہے؟ جمع مکسر، کیونکہ وہ بنا جو پہلی والی ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو الذین یہ اسم موصول کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر سالم کے لیے. کیوں کہ اس میں واحد کی بنا جو الذی تھا وہ سالم ہے، وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اس کو ہم نے اسی میں مذکر میں رکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی؟ ہاں، کچھ بولا کرو، یاد کرو اس کو. اسی طرح ایک تو الذین یہ جمع مذکر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا جو ہے نا اولا، اولا ہے نا، اولا جو خدا کے وزن پر آتا ہے، خدا ہے نا، خدا. اب اس کو خدا کا وزن کیا بنتا؟ اولا ایک ہی سیم ہے نا، اولا خدا. تو یہ اولا جو ہے یہ بھی کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے. ہاں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یا اولا کا لفظ اور بھی قرآن مجید میں آتا ہے، تو اولا کس کے لیے ہے؟ جمع مذکر کے لیے. اور الذین کس کے لیے؟ تو جمع مذکر کے لیے کون سے دو اسماء موصولہ ہیں؟ ایک الذین اور دوسرا اولا. سمجھ آئی مولانا؟ ہاں، نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں، بولے، آپ سوال کیا کریں میرے اوپر. یہ تو تھا مذکر کے لیے، یہ کس کے لیے تھا؟ مذکر کے لیے. اب ہم چلتے ہیں آگے کہ جو مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اللتی. الذی کس کے لیے تھا؟ واحد مذکر کے لیے، واحد بھی بولنا. اور اللتی واحدہ مؤنثہ کے لیے. اللتی کس کے لیے؟ واحدہ مؤنثہ کے لیے. اور اللذان کس کے لیے تھا؟ اللذان اور کون سی حالت تھی؟ رفیع حالت. رفیع حالت کہتے ہیں، رفع نہیں، رفیع حالت کہتے ہیں. یعنی جب اس کو فاعل کی جگہ یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی جگہ یا کسی جگہ جانا ہو جہاں کہ وہ رفع آتا ہو. تو اللذان تھا مذکر، تثنیہ مذکر کے لیے، اور حالت کون سی تھی؟ رفیع، تثنیہ کے لیے تھی نا. اور جو اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے؟ تثنیہ مؤنث کے لیے. حالت کون سی ہے؟ رفیع حالت. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے حالت رفیع ہے. ہاں جی، اور یہ اللہ تعالیٰ آ گیا تثنیہ مؤنث کے لیے رفیع حالت میں. اب آ گیا اللہ تعالیٰ تثنیہ مؤنث کے لیے، اور حالت کون سی ہے؟ نسبی اور جری. یعنی جر دینی ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ آئے گا، نسب دینی ہو تو پھر بھی ہاں، یہ اللہ تین نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ ہاں. اسی طرح یہ تو ہو گیا تثنیہ ہو گیا، تو واحد مؤنث بھی ہو گیا، واحدہ مؤنث بھی ہو گیا اللہ تی، اور تثنیہ مؤنث بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ. صحیح ہے. اب رہ گیا جمع. اب جمع کے لیے جیسے ہمارے پاس جمع مذکر کے لیے ہم نے اولا اور الذین دو کہے تھے، اس کے لیے کون سے ہیں؟ اب سنیں، اس کے لیے ہے اللاتی. کیا؟ اللاتی. اللاتی یہ جمع مؤنث کے لیے. اور اللواتی، اللواتی دو. تریہ اللائی، اللائی حمزے کے ساتھ اور یا کے ساتھ، حمزہ بھی ہے یا بھی ہے. اللائی تین ہو گئے. اور چوتھا ہو گیا اللہ حمزے کے ساتھ لیکن یا نہیں ہے، یا معذوف ہے، اللہ. ہاں جی. اور پانچواں ہو گیا اللہ یہ حمزہ نہیں ہے، یا ہے جس سے کثرہ ہے. ہاں جی. تو یہ سب کس کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے. کون کون سی؟ اللاتی، اللاتی، اللواتی، اللاتی، اللواتی، اللائی حمزے اور یا کے ساتھ تین. اور چوتھی حمزے کا ساتھ بغیر یا کے اللہ.
4 اور 5ویں جو ہے نا جو یا کے ساتھ ہے حمزے کے بغیر اللہ یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے. اور ہیں کیا یہ؟ اسماء موصول. اسماء موصول. اور جہاں بھی یہ آئیں گے صلہ جو ہے جو آنے والا جملہ ہے اس کے ساتھ یہ مکمل ہوگا. اور وہ جملہ کون سا ہوگا؟ خبریہ. سمجھ آئی نا؟ اب جب آپ ترکیب کریں گے جو آپ ڈاکٹر انوار صاحب سے پڑھ رہے ہیں ترکیب پڑھ رہے ہیں نا آپ تو جب الذی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الذی اسم موصول. ہاں یہی پڑھیں گے نا. الذی خلقکم من نفس پڑھیں گے الذی خلقکم. ہاں جی الذی خلقکم الذی اسم موصول. ہاں جی وہ چاہتا ہے کس کو؟ صلہ کو چاہتا ہے. ہاں جی اور صلہ کون ہے؟ خلقکم کون سا یہ جملہ ہے؟ خبریہ ہے فعلیہ یا اسمیہ ہے؟ خلقکم فعلیہ ہے نا. خلقکم تو جملہ فعلیہ آ گیا نا تو یہ خبریہ بھی ہے. تو یہ ہم بنائیں گے کہ الذی اسم موصول میں طلبد جملہ خبریہ رہا کہ یہ جملہ خبریہ کو چاہتا ہے. ہاں جی اور اسی سے پھر آپ جو ہے نا عائد لوٹائیں گے جو موصول کی طرف جائے گا. اور یہ سارا جملہ جب اس کی تکبیر کیا کہتے ہیں کیا نام ہے اور کریں گے ترکیب کریں گے تو سارے جملے کو ملا کر کیا کہیں گے؟ تو یہ سارا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور یہ صلہ ہوا موصول کا. اور صلہ موصول مل کر ہاں جی پھر یہ بنے گا آگے جملہ اس کا جو بننا ہے. اب آئی نا جب آپ شرح میں عامل پڑھیں گے نا تو اس وقت آپ کے لیے یہ تھوڑی آسانی ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا؟ تو یہ تو آ گیا یہاں تک الذی جو اس میر والے نے ذکر کیا. الذی اللذان اللذین اللذین اللاتی اللتان اللتین اللاتی اللواتی. اس نے وہ کچھ جو میں نے ایکسٹرا آپ کو بتایا ہے نا وہ ذکر نہیں کیے. اب یہ آ گیا. اب آگے آ گیا ما اور من. کیا آ گیا؟ ما اور من. انہوں نے لکھا ہے ما اور من. یہ بھی کیا ہے؟ ما کیا ہے؟ ما اور من کیا ہے؟ اسم موصول ہے. یہ بھی اسی طرح صلہ کو چاہتے ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ما جو ہے نا یہ آتا ہے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. بعض کتابوں والوں نے لکھا ہے صرف کہ ما آتا ہے صرف مذکر کے لیے اور من آتا ہے صرف مؤنث کے لیے. ہاں من آتا صرف مؤنث کے لیے ما آتا صرف مذکر کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ما جو ہے نا ما اور من یہ دونوں جو ہے نا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے مطلقاً. ما اور من دونوں مذکر مؤنث کے لیے. یعنی کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ما آیا ہے اور وہاں کیا مراد ہے؟ مذکر. یعنی آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ کون سے ہے؟ مذکر. کہیں ایسا کہ ما آیا ہے اور آگے کون سے آ رہے ہیں؟ مؤنث. اسی طرح من آیا ہے کہیں اس کا جو ہے نا مذکر آ رہا ہے کہیں من آیا آگے مؤنث آ رہا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ ما اور من یہ دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما جو ہے نا یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من جو ہے نا یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے اکثر. اب اس کی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہاں عقول جمع کس کی ہے؟ عقل کی. تو ذوی العقول صاحب عقل عقل والا. ذوی کا معنی کیا ہے؟ ذو مالک. ذو کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو. جیسے کہتے ہیں نا ذو مال یہ مال والا ہے. یعنی آپ انس ہے نا تو انس کے پاس یہاں گولڈ پڑا ہو ہم کہیں اس مالک کون ہے؟ مالک تو انس کیا ہوگا؟ ذو مال. یعنی مال والا. مال کا مالک کون ہو گیا؟ ذو مال. ذو مال کو کیا دے؟ مال کا مالک. اسی طرح ذوی جو ہے یا ذویل جو ہے یہ ذو کے معنی میں ہے. تو ذوی العقول کون ہو گیا؟ عقل والا. ہاں جی ذوی العقول کیا ہو گئے؟ اور غیر ذوی العقول وداؤٹ عقل. ہن سمجھ آئی نا؟
تو اب ما کس کے لیے آتا ہے؟ ما کس کے لیے آتا ہے؟ زویل ما آتا ہے غیر ذویل عقول کے لیے. ما کس کے لیے آتا ہے؟ اور من کس کے لیے آتا ہے؟ ذویل عقول کے لیے. اب ذویل عقول کون سے ہے؟ کون ہے؟ عقل کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. عقل کس کے پاس ہے؟ تو انسان کون ہے؟ ذویل عقول. اور غیر ذویل عقول کون ہے؟ اینیمل. ہاں جی، غیر ذویل عقول کون سے ہے؟ یہ اکثر باس آگے جو آپ دیکھیں گے آپ کہ ذویل عقول اور غیر ذویل عقول کا ذکر آئے گا تو ذویل عقول سے مراد کون ہے؟ انسان، چاہے بے وقوف بھی ہوں، لیکن ان کو کیا کہیں گے کہ وہ صاحب عقل ہے، یعنی بالکل ڈنگر کی طرح نہیں، اگرچہ کئی ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن انسان جو ہے نا، میجارٹی آف پیپل جو ہے یا جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، عقل دیا ہے نا، تو انسان کون ہے؟ اور اینیمل اور پتھر اور جان، یہ سارے کیا ہیں؟ درخت، پتھر، جانور، یہ سارے کیا ہیں؟ اور انسان کیا ہے؟ تو ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذویل عقول کے لیے، اینیمل کے لیے نہیں، غیر ذویل عقول کے لیے. اور جو ہے نا من کس کے لیے آتا ہے؟ ذویل عقول کے لیے. اب سمجھ آئی؟ ہاں، تو یہ دونوں بھی جو ہے نا اسماء موصولہ میں سے ہے. اب آگے آ گیا، انہوں نے ذکر کیا ایون، ایتن. کیا؟ ایون، یہ بھی کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ہے. اسماء جمع ہے نا، موصولہ، موصول یا موصولہ ایک ہی بات ہے. ہاں جی، اسماء موصولہ میں سے ایون، ایتن. ایون، ایتن یہ کیا؟ اسماء موصولہ میں سے ہے. اب ان میں بھی وہی فرق ہے کہ ایون جو ہے نا یہ اسم موصول ہے، یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے بھی لیے آتا ہے. ایون کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. ہاں، اور جو ایتن ہے وہ صرف مؤنث کے لیے آتا ہے. ہاں، ایتن کس کے لیے آتا ہے؟ اب جو قرآن مجید میں ایتن کہاں آتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ آتا ہے نا، یا ایتو آیا نا، تو یہ کس کے لیے؟ نفس کیا ہے؟ مؤنث ہے. نفس کیا ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ مطمئنہ کے آگے ہا ہے نا، تا ہے نا، تا ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ مؤنث کی ہے نا تا. جیسے ضاربتن میں آتی ہے یا ضاربتن میں آتی ہے، جو چوتھا نمبر ہے، ضاربن، ضاربان، ضاربون، آگے ضاربتن، ضاربتن جو آتا ہے، تا ہے نا. مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، تا آتی ہے نا، تو یہ تا کس کی ہے؟ تانیث کی. تو یا ایتھا النفس ایتو یہ مؤنث کے لیے ہے آگے، کیونکہ نفس بھی مؤنث ہے اور مطمئنہ یہ بھی مؤنث ہے. اور ارجعی یہ کون سا صیغہ ہے؟ ارجعی کون سا صیغہ ہے؟ امر کا ہے نا، لیکن صیغہ کون سا ہے میں اس سے پوچھ رہا ہوں. ارجع امر ہے نا، ارجع پڑھو گردان. ارجعا، ارجعو، یہ کتنے ہو گئے؟ واحد، تثنیہ، جمع مذکر. آگے ارجعی، تو کون سا صیغہ یہ؟ آگے ہے نا، واحدہ مؤنثہ. ہاں، مخاطبہ، کیونکہ جو امر کے پہلے 6 صیغے نا مخاطب کے ہوتے ہیں. آگے غائب آئے گا. آپ کو بھول گئی اس طرف؟ ہاں، یو ریممبر دیٹ. ہاں، تو آیا نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. ارجع الی ربک یا رب کے؟ رب کے کیوں ہے؟ بیکاز مؤنث. ہاں، ارجعی خطاب کا صیغہ ہے نا، ارجعی. تو رب کے بھی کس کا خطاب کا صیغہ ہے؟ مؤنث کے لیے، الی رب کے. رادیتن کون سا، مذکر ہے یا مؤنث؟
مردیتن کیا ہے؟ فدخلی، ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، آ گیا نا. تو اب یہ ایتو آیا نا، تو ایتو کی وجہ سے سارے سیغے کون سے آ گئے؟ مؤنث کے. تو کیا مطلب، کیا پتہ چلا کہ ایتن جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے. اور ایو کیا کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. جیسے ہم آپ کو بتایا قرآن مجید میں سے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایھم، مذکر ہے نا کہ مؤنث ہے؟ تو ایو کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں، ایو علی الرحمن اشد علی الرحمن عتیہ. تو جو ایون جو ہے نا، ایون یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اور ایتن صرف مؤنث کے لیے آتا ہے. ہاں جی. اور دونوں جو ہے نا ایون و ایتن یہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے بھی آتے ہیں. ایون ایتن کس کے لیے آتے ہیں؟ واحد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی آتے ہیں. سمجھ، یہ تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو غور کرنا چاہیے. اچھا، اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ آدمی بیٹھا ہو بات کرے تو سوال والے تو تیار کھڑے ہوتے ہیں نا. سوال کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ پڑھی ہو نا مطالعہ تو آپ نے کرنا نہیں ہوتا نا، کہ آپ کی جگہ میں کرتا ہوں. یہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ اسماء موصولہ اللذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللاتی، اللتان، اللتین، اللاتی، واللواتی، ما اور من، یہ سارے کیا ہیں؟ اسماء موصولہ. اور آگے کا ایون ایتن، یہ کیا ہے؟ اسماء ایون ایتن کیا ہے؟ اسماء موصولہ. تو جب اسماء موصولہ کہا تو یہ کیا ہو گئے؟ مبنی ہو گئے نا. مبنی کی قسم بیان کر رہا ہے نا. تو یہاں کہا کہ یہ ایون ایتن کیا ہے؟ مبنی، یعنی اسماء موصولہ ہیں تو کیا ہوئے؟ مبنی ہوئے. جہاں یہ ختم کرتا ہے نا، یہ اس میں ذکر کر رہے ہیں بدا کے آخر میں 2 لائن چھوڑ کر، بدا کے ایون و ایتن موربست. ہاں کیا ہے؟ پیچھے کیا کہا؟ ایون ایتن کیا ہے؟ مبنی. اور یہاں کیا کہا؟ آگے 2 لائنیں چھوڑ کر آخر میں، اس کے آخر میں جو سوم ہے اسماء موصولہ کی اینڈ والی لائن، وہاں کیا کہا؟ بدا کے جان لے بڑی توجہ کر کے کہ ایون ایتن کیا ہے؟ مورب ہے. صفحہ نمبر 22 پر، نامیر کے صفحہ 22 پر گنا، کیونکہ ایون ایتن اسماء موصولہ میں سے ہے. کیا مطلب؟ کہ مبنی ہے. رائٹ، سمجھ آئی نا. اور اگلے صفحے پر 23 صفحہ پر جہاں یہ اسماء موصولہ ختم ہو رہے ہیں، وہاں بدا کے کہہ کر کہتے ہیں کہ ایون ایتن موربست. کیا ہے؟ تو یہ جو صاحب نامیر ہیں پہلے صفحے پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی ہے، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مورب ہے. سمجھ آئی؟ تو اب یہ کیا کریں اس کا حل؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کی 4 صورتیں ہیں. ایون ایتن جہاں آتا ہے نا، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں. 3 صورتوں میں یہ مورب ہے، اس لیے کہا کہ ایون ایتن کیا ہے؟ مورب ہے. اور 1 صورت میں یہ کیا ہے؟ مبنی. تو کیا کہا کہ اس نے کیا کہا کہ ایون ایتن مبنی ہے. جواب دے دیا نا. 4 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں ایون ایتن کیا آتا ہے؟ مورب. اور 1 صورت میں مبنی آتا ہے. اب وہ کیسے ہے؟ جب ایون یا ایتن یہ مضاف ہو آگے، یعنی ایون ایتن جو ہے نا، یہ جب مضاف ہو تو آگے مضاف الیہ آئے گا نا. مضاف کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے جو ہے نا اس کا صلہ آئے گا. صلہ آتا ہے نا موصول کے بعد، وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. صلہ کیا ہوتا ہے؟
ضمیر ہوتی ہے. اتنا تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا ابتدا میں, اب سمجھ آئی رہے آپ کو. اب جو ہے اگر یہ ایون ایتن مضاف ہو, ہاں, تو مضاف الیہ اس کا موجود ہوگا یا محذوف ہوگا. محذوف کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہاں, ہڈن, چھپا ہوا ہو, ظاہر نہ ہو, وہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف. حذف سے ہے نا, محذوف. کیا؟ اگر ایون ایتن مضاف ہو, جیسے میں مثال دیتا ہوں, ایہم الرحمن آتا ہے نا, ایہم, تو ایو کیا ہے؟ اسم موصول مضاف, اور ہم ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. ایو مضاف ہے اور ایو ہم جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ مضاف الیہ موجود ہے, محذوف نہیں ہے. اور اگر ایو آئے یا ایتو آئے, آگے مضاف الیہ محذوف ہو, سمجھ آئی نا, اور پھر آگے جو ہوا صلہ ضمیر وہ بھی موجود ہے یا نہیں, تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں. 4 صورتیں بنتی ہیں. ایو مضاف ہو, ایو اس کی آگے مضاف الیہ بھی موجود ہو, اور آگے ضمیر بھی ہو, تو یہ کیا ہوگا؟ معرب. مضاف الیہ بھی موجود ہو اور صلہ بھی موجود ہو, ہوا ضمیر موجود ہو, لکھی ہوئی ہو, نظر آ رہی ہو, تو کیا ہوگا؟ یہ معرب. میں اس کی مثال دوں, جیسے ایہم ہوا قائمن. ایہم, اب اس میں کیا ہم کیا ہے؟ مضاف الیہ, اور ہوا صلہ, اور صلہ بھی صدر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مولانا آپ سمجھتے ہیں صدر کیا ہوتا ہے؟ ہاں, صدر کس کو بولتے ہیں ہماری اپنی زبان میں؟ ہاں, نہیں, یہ سینہ نہیں. صدر جو ہمارے علاقوں میں ہمارے صدر ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ, وہ پیچھے چلتا ہے یا آگے چلتا ہے؟ ہاں, اچھا, صدر یہ بھی اگر سینہ کو, سینہ کے معنی میں سینہ آگے ہے یا پیچھے ہے؟ آگے ہے نا. تو عربی میں یہ خصوصیت ہے کہ جو اس لفظ کا معنی ہوگا وہ بالکل سچا آئے گا. سینہ آگے ہوتا ہے نا, صدر بھی آگے ہوتا ہے. ہاں, تو صدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوا صلہ ہے نا, ہوا صلہ ہے. غور سے سن, یہ جو کلام کے 2 حصے ہیں, یہ فرنٹ پر ہے یا بیک پر ہے؟ تو فرنٹ پر ہو تو کس کو کیا بولیں گے؟ صدر. بیک پر ہوگا تو صدر نہیں ہوگا. اب دیکھیں, ایہم, یہ ایو مضاف, ہم مضاف الیہ, ہوا قائمن یہ جملہ ہے, ہوا قائمن جملہ ہے. اس کا ایک حصہ ہوا ہے, ایک حصہ قائمن ہے. تو ان میں قائمن فرنٹ پر ہے یا ہوا فرنٹ پر ہے؟ تو ہوا کو کیا کہیں گے؟ صدر. اب سمجھ آئی نا آپ کو؟ اگر مضاف ایو کا مضاف الیہ موجود ہو, جیسے ہم ہے, اور جو صلہ ہے وہ بھی صدر پر ہو, یعنی قائم ہو, صدر صلہ موجود ہو, جن میں ہوا موجود ہے, تو مضاف الیہ بھی موجود ہے اور صدر صلہ بھی موجود ہے, یعنی فرنٹ پر جو ہوا ہے پہلا حصہ جملے کا وہ بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ معرب. یہ کیا ہوگا؟ معرب. ایک قسم آ گئی. دوسرا فرمایا کہ جو ہے ایون ہوا قائمن, ایون ہوا قائمن. ایون میں کون سی چیز, ایون ہوا قائمن میں کون سی چیز مسنگ ہے؟ ہم. لیکن صدر صلہ موجود ہے. ہاں, تو پہلی قسم یہ بنی کہ مضاف الیہ بھی موجود ہو, صدر صلہ بھی موجود ہو, ٹھیک ہے نا, تو یہ معرب ہے. ایہم و قائمن,
رائٹ. دوسری ہے کہ ایون و قائمن میں صدر صلہ تو موجود ہے لیکن مضاف الیہ موجود نہیں ہے. آپ سمجھیں میری بات, غور کریں دماغ پر. تو یہ بھی کیا ہے؟ مورب, دوسری قسم آ گئی. آپ سمجھیے نا, میں پھر سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ایون ہوا قائمن, ایون ہوا قائمن, اس میں کون سی چیز مسنگ ہے؟ مضاف الیہ, لیکن صدر صلہ موجود ہے. یعنی جو پچھلا جملہ ہے صلہ, اس میں فرنٹ پر ہوا ہے, جو ضمیر لوٹنی ہے صلہ کی طرف, تو صدر صلہ ہے وہ موجود ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ غائب ہے, تو یہ کیا ہے؟ مورب. دوسرا ایہم و قائمن, یہاں مضاف الیہ بھی ہے, صدر صلہ بھی موجود ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ مورب ہے. دو قسمیں ہو گئیں. تیسری وہ قسم جہاں مضاف الیہ بھی نہ ہو, صدر صلہ بھی غائب ہو, ہاں وہ کیا ہے؟ مورب. وہ کیا ہے؟ ایون قائمن, ایون قائمن, یا مضاف الیہ بھی نہیں ہے, صدر صلہ ہوا بھی نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ تین قسمیں مورب ہیں ایون ایتن کی. جیسے یہ صفحہ 23 پر میر سید شریف نے کہا بداں کے ایون ایتن مورب است. سمجھ آئی نا؟ اب آؤ پہلے کی طرف کہ جو ایون ایتن جو ہے انہوں نے اسماء موصولہ سے گنا اور اس کو مبنی بنایا. تو مبنی کیسے بنایا؟ اب دیکھیں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں. فرمایا اضرب ایہم قائمن, اضرب ایہم, مار تو جو بھی کھڑا ہے, ایہم مار تو جو بھی ان میں کھڑا ہے. یہاں اضرب ایہم قائمن میں کیا موجود ہے اور کیا مسنگ ہے؟ موجود ہے, رائٹ, اور صدر صلہ مسنگ ہے, تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے, آپ میرا خیال سورہ مریم میں ہے, ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. ہاں سورہ مریم میں ہے نا, 6 رکوع غالباً, ہاں 6 یا 7واں رکوع پتہ نہیں. ایہم وہاں آتا ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ. یہاں ایہم اشد علی الرحمن عتیہ کون سی چیز موجود ہے, کون سی غائب ہے؟ موجود ہے اور ہوا غائب ہے, ہوا اشد. تو یہ کیا ہے؟ جب مضاف الیہ موجود ہو اور صدر صلہ محذوف ہو تو وہ قسم کون سی ہے؟ تو اس لیے کیا کہا میر سید شریف نے کہ ایون ایتن کیا ہے؟ مبنی ہے. آپ پتہ چلا کہ ایک صفحے پر کہا کہ یہ مبنی ہے اور دوسرے صفحے پر کہا کہ یہ مورب ہے. آئی سمجھ؟ آگے چلو, آگے 2 لائنیں رہتی ہیں. کہا کہ یہ اللہ زی, اللہ زان, اللہ زین, اللہ زینہ, اللہ تی, اللہ تان, اللہ تین, اللہ تی, اللواتی, ما, من, ایون ایتن, اور پلس جو میں نے آپ کو ایکسٹرا بتائی یہ چیزیں, یہ کیا ہے؟ مبنی. یہ کیا اسماء موصول ہیں اور کیا ہے؟ یہ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم تھی کہ جو اسماء موصولہ ہیں اور کیا ہے؟ مبنی, رائٹ. اب کہتے ہیں کہ جو الف اور لام ہے, الف لام جو آتا ہے اب اکثر آتا ہے عربی عبارت میں, الف لام آتا ہے نا کسی جملے پر الف لام آ جاتا ہے, اور وہ الف لام جو اللہ زی کے معنی میں ہو, الف لام جو کس کے معنی میں ہو؟ اللہ زی کے معنی میں ہو, اور وہ معنی جو ہے نا اسم فاعل اور مفعول کے معنی میں ہو. اللہ زی جو ہے نا الف لام اللہ زی کے معنی میں ہو اور اللہ زی سے مراد اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی مبنی ہے. ہاں وہ کیا ہے؟ جیسے
الضارب، الضارب پر الف لام ہے نا، یہ الضارب کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں. کیا معنی ہوگا؟ الذی ضاربن، وہ شخص جو مارنے والا ہے. ہاں جی. المضروب میں کیا معنی؟ الذی مضروبن، وہ شخص جو مارا گیا ہے. ہاں، یہ الف لام جو ہے جو الذی کے معنی میں ہو اور وہ الذی کے جو ہے نا وہ آگے کیا وہ اسم فاعل اور مفعول میں ہو، جیسے الضارب ہو، المضروب ہو، یعنی کوئی بھی اسم فاعل کا صیغہ آ جائے اور اس پر الف لام ہو، کوئی بھی اسم مفعول کا صیغہ آ جائے اور اس پر الف لام ہو، تو وہ معنی کس میں ہوگا؟ الذی کے معنی میں. تو یہ الف لام کون سا ہوگا؟ مبنی. اسماء اشارات میں، اسماء موصولہ میں سے ہوگا، الذی کے معنی میں ہوگا نا، تو الذی موصول ہے نا، الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، موصول ہوگا، اور یہ جو ہے نا مبنی ہوگا. رائٹ؟ آگے سمجھ؟ ہاں جی. اب جو ہے نا یہ الف لام جو ہے نا جو اس پر آیا ہے، جو الذی کے معنی میں آیا ہے، یہ الف لام کی دو قسمیں ہیں. الف لام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے الف لام حدوثی، ایک ہے الف لام حدوثی، اور ایک ہے الف لام ثبوتی. ہاں جی. حدوث جیسے حادث ہوتا ہے نا، خا الف دال فا، حادث حدوثی، اور ایک ہوتا ہے ثبوتی، فا الف با تاس، ثبوتی. سمجھ آئی نا؟ حدوثی وہ الف لام ہوتا ہے جو تینوں زمانے، ماضی، حال، استقبال، ان میں وہ زمانہ پایا جائے. ہاں، چاہے فاعل میں ہو چاہے مفعول میں ہو. فاعل میں ہو تو معنی کیا ہوگا کہ ماضی ہو، الضارب ہے نا، الضارب ہو، الف لام. اب اگر حدوثی ہو تو معنی کیا ہوگا؟ اس نے مارا، اس نے. تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ پاسٹ. وہ مارتا ہے، وہ مارے گا. اچھا، اگر المضروب ہو تو اس میں المضروب میں جو ہے ماضی کیا ہوگی؟ وہ مارا گیا. ہاں، وہ مارا جاتا ہے، وہ مارا جائے گا. تو تینوں زمانے ہیں نا. تو یہ الف لام جو اسم فاعل پر آئے اور اسم مفعول پر آئے، وہ حدوثی ہے یا ثبوتی ہے؟ حدوثی کون سا ہوتا ہے؟ اسم فاعل پر جو الف لام آیا، اگر وہ حدوثی کے معنی میں ہے تو وہ ہوگا کہ تینوں زمانے میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں پایا جائے گا. تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ، اسم فاعل میں بھی مفعول میں بھی. اور اگر ثبوتی ہوگا تو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، نہ ماضی، نہ حال، نہ استقبال. جیسے الحائق، الحائق، الحائق. حائق کس کو بولتے ہیں؟ یہ مولانا سمجھے گے، جلاحہ. جلاحہ سمجھتے ہیں نا؟ تو بھی سمجھتا، جلاحہ. جلاحہ کا نہیں پتا یار؟ جو ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، پنجاب میں ایک قوم ہے جلاحہ جس کو بولتے ہیں، جو کپڑا بنتا ہے، کھڈی. نہیں پتا؟ حائق کہتے ہیں جلاحے کو. جلاحہ جو ہے نا ایک غریب قوم ہمارے علاقے میں سمجھی جاتی ہے. یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا، کپڑے اب تو مشینوں میں بنتے ہیں نا، پہلے یہ کھڈیوں میں بنتے تھے. آدمی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، پاؤں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ دھاگے جوڑ کرنا یہ کپڑے بنتے تھے. میں آپ کو دکھاؤں گا کہیں جو جلاحہ جلاحے، یہ حائق جلاحے کو کہتے ہیں. تو یہ حائق اسم فاعل کا صیغہ ہے. ہاں جی. یہ الصائغ، سنار کو بولتے ہیں. یہ سونے کا کام کرنے والا سنارا جو سونے کے زیور بناتا ہے اس کو صائغ بولتے ہیں. الصائغ، الحائق، یہ دونوں مثالیں کس کی ہے؟ اسم فاعل کی. ہاں، لیکن ان میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا. جو جلا ہے، جو سونا بنانے والا ہے، اس کو کہا بھئی صائغ، اے سونا بنانے والے سنار میری بات سنو. یہاں کو زمانہ پایا گیا
نہ سائق میں زمانہ نہ حائق میں زمانہ ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ گھر جا کر پوچھنا کہ جلا کس کو بولتے ہیں اور سنارا کس کو بولتے ہیں۔ تو یہ الف لام جو ہے نا، یہ الحائق السائق پر یہ الف لام ہے، لیکن اس میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا۔ یہ کون سا الف لام ہے؟ ثبوتی۔ اور جس میں زمانہ پایا جائے وہ کون سا الف لام ہے؟ حدوثی۔ یہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے نا بتانا یہ ہے انہوں نے کہ جو الف لام اسم فاعل اور مفعول پر آنے والا ہے نا، وہ الف لام اسمی ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ اسمی ہوتا ہے، ہاں جی۔ اور جو الف لام اسم فاعل یا اسم مفعول پر آنے والا الف لام کیا ہوتا ہے؟ اسمی ہوتا ہے، اور وہ موصول ہوتا ہے جو الذی کے معنی میں آتا ہے، صحیح ہے، ہاں جی۔ اور ثبوتی پر جو الف لام آنے والا ہوتا ہے نا، جو الحائق پر آنے والا الف لام ہے وہ حرفی ہے۔ تو جو الف لام الضارب والمضروب پر آنے والا ہے وہ الذی کے معنی میں آئے وہ مبنی ہوگا، وہ موصول کے معنی میں آئے۔ اور جو ثبوتی پر الحائق اور السائق پر الف لام آنے والا ہے وہ اسلام حرفی ہے، وہ مبنی نہیں ہے، وہ اسماء موصولہ میں سے نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ اور صفت مشبہ پر جو الف لام آتا ہے نا وہ بھی ثبوتی ہوتا ہے، وہ بھی اسم موصول والا نہیں ہے۔ آپ سمجھ آئیے آپ کو؟ اور الف لام جو ہے نا اسمی، وہ واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، منث بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے۔ یعنی الف لام الضارب والمضروب پر جو الف لام آتا ہے نا وہ واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے، مؤنث بھی ہوتا ہے۔ اور وہ جو ہے نا الف لام اسمی، وہ قسم ہے اسماء موصولہ کی۔ ہاں جی، یہ الف لام تھا جو الضارب اور المضروب پر آیا تھا۔ اور ایک ہے ذو جو ہے نا یہ الذی کے معنی میں ہے، لیکن یہ لغت بنی طے، جو حاتم طائی تھا نا، حاتم طائی، اس کا قبیلہ تھا طے، اور اس کے قبیلے میں ذو جو ہے یہ بھی اسم موصولہ میں سے ہے، کیونکہ ذو اس کا معنی الذی کرتے ہیں۔ جیسے جاءنی ذو ضربا کا، اس کا معنی کیا ہے؟ جاءنی الذی ضربا کا، جاءنی الذی ضربا کا، میرے پاس آئے وہ جس نے تجھے مارا ہے، جاءنی الذی ضربا کا، جاءنی ذو ضربا کا۔ تو بنی طے میں ذو بمعنی الذی ہے اور وہ موصول ہے، باقی قبیلوں میں یہ ذو بمعنی الذی نہیں ہے۔ ہاں تو اور بھی اس کی وجہ ہے، میں بیان کروں تو لمبا اور ہو جائے گا کام، تو میرے خیال اتنا ہی بڑا اگر آپ کو یاد کر لینا تو جب باقی چیزیں انشاءاللہ جب زندگی رہی، اگر اللہ نے زندگی دی، تو جب آپ آگے حدید عدد الترناب یا قافیہ یا جامی پڑھیں گے نا تو اس میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہاں کہنا تو اب اور بھی رہتا ہے، لیکن اتنا ہی بڑا جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں جی، اس کو محنت کر کے پڑھیں۔ اگر اسی ترتیب سے آپ یاد کرتے گئے تو انشاءاللہ آپ کی نحو اور صرف اور یہ ترکیب وغیرہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور عربی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ صحیح ہے؟ ہاں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔